اس بلیٹن کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ ان کی جماعت فوج سے بات کرنے کے لیے تیار ہے اور اپوزیشن کے اتحاد پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بات چیت پر غور کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کو گھر بھیجا جائے۔ بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں مریم نواز نے دعویٰ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان کے قریبی ساتھیوں سے بات چیت کے لیے رابطے کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ نے میرے ارد گرد موجود بہت سے لوگوں سے رابطے کیے ہیں، مگر میرے ساتھ براہ راست کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ اس سوال پر کہ کیا وہ پاکستانی فوج کی موجودہ قیادت سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، مریم نواز شریف نے کہا کہ پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے مذاکرات کے آغاز پر غور کیا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ جعلی حکومت کو گھر بھیجا جائے۔ مسلم لیگ کی نائب صدر نے کہا ہے کہ فوج میرا ادارہ ہے، ہم ضرور بات کریں گے لیکن آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کریز سے نکل کر کھیلنے کی کوشش کرے گا جو آئین نے وضع کر دیا، اس میں رہ کر بات ہوگی اور وہ بات اب عوام کے سامنے ہوگی، چھپ چھپا کر نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ میں ادارے کے مخالف نہیں ہوں، مگر سمجھتی ہوں کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو اس حکومت کو گھر جانا ہوگا۔ مریم نواز شریف نے یہ انٹرویو دیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ ان کی جماعت فوج سے بات کرنے کے لیے تیار ہے اور اپوزیشن کے اتحاد پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بات چیت پر غور کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کو گھر بھیجا جائے۔ بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں مریم نواز نے دعویٰ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان کے قریبی ساتھیوں سے بات چیت کے لیے رابطے کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے میرے ارد گرد موجود بہت سے لوگوں سے رابطے کیے، مگر میرے ساتھ براہ راست کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ اس سوال پر کہ کیا وہ پاکستانی فوج کی موجودہ قیادت سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، مریم نواز شریف نے کہا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مذاکرات کے آغاز پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں، سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بخاری صاحب بہت شکریہ۔ بخاری صاحب، مریم نواز نے یہ انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تو تیار ہے لیکن اس حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ کافی سٹارٹلنگ بیان ہے۔ یہ ان کا انٹرویو جو ہے بی بی سی کو، اس میں بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں اور ایک بہت نیا سا بیانیہ کہہ لیں آپ اس کو، یا ایک نئی پوزیشن جو ہے وہ انہوں نے لی ہے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ فوج میرا ادارہ ہے، فوج کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے لیکن وہ سیکرٹ مذاکرات نہیں ہوں گے، کھلم کھلا ہوں گے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اس کے لیے انہوں نے اس کو پری کنڈیشن کر دیا ہے کہ فوج کے ساتھ ہم مذاکرات اسی صورت میں کریں گے کہ عمران خان اور ان کی حکومت کو گھر بھیجا جائے۔ یہ ایک نئی اسٹریٹجی کہہ لیجیے یا ایک نئی آفر ہے یا ایک نئی صورتحال ہے، کیونکہ کل جو ملاقات ہوئی تھی بلاول اور مریم نواز کی گلگت میں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس آپشن کے اوپر اس وقت غور کیا گیا ہوگا، اس کے بعد شاید انہوں نے یہ بیان دیا ہے۔ یہ واضح نہیں ہے لیکن جو شرط انہوں نے دوسری رکھی ہے وہ یہ کہ یہ مذاکرات وہ اکیلی نہیں کریں گی بلکہ یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوں گے۔ لہٰذا پی ڈی ایم کو اہمیت دی ہے انہوں نے اور کہا ہے کہ اب آئندہ حکومت سے تو مذاکرات کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن اگر فوج کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں اس کے ساتھ مذاکرات ہوں گے تو وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر ہوں گے اور کھلے اوپن ہوں گے، بالکل اس میں کوئی سیکریسی یا چھپ کے یا ان کیمرہ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ یہ ایک نئی صورتحال ہے۔ میرے خیال سے جو نواز شریف کا سخت بیانیہ ہے اس میں اس کو ایک لچک قرار دیا جا سکتا ہے کہ ایک راستہ نکالا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مخاصمت کی پالیسی ترک کر کے ان سے بات چیت کر کے آئندہ کا کوئی لائحہ عمل جو ہے وہ طے کیا جائے۔ ٹھیک ہے بخاری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ سینئر تجزیہ کار میڈم نسیم زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نسیم زہرا صاحبہ بہت شکریہ۔ مریم نواز نے انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہیں بشرطے کہ حکومت کو گھر جانا ہوگا، کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے، یہ ظاہر ہے انہوں نے ایک نئی بات کی ہے لیکن یہ تو ابھی جس کو ہم کہیں گے ورک ان پروگریس ہے۔ اب دیکھیں آگے اور کیا اس کی بات کہتی ہیں، کیونکہ کون بات کرے گا، کس سے بات کرے گا، جی میڈم، ان کو کون گھر بھیجے گا واپس، کس بنیاد پہ، یہ بہت سی چیزیں ہیں لیکن ظاہر ہے ایک تھوڑی سی جو جسے کہیں گے لچک، اس پر میرا خیال ہے جو انٹرویو میں آگے جو
हमने देखा उसमें ये भी किसी ने कहा है कि जी आप किन लोगों से बात करेंगी, तो उन्होंने कहा वो देखा जा सकता। तो अभी तक तो जो आर्मी चीफ और ISI चीफ का नाम लेके बात की सारी की जलसों में, जाहिर है उस बुनियाद पर तो कोई गुफ्तगू आर्मी की तरफ, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो नहीं होती। दूसरा ये कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, वो भी जैसे मैंने कहा वो कोई हवा में तो गायब नहीं हो सकते, वो भी मौजूद हैं इधर। तो यकीनन ये एक अच्छी बात है, क्योंकि मुल्क जो है वो इस तरह की तवातर से लड़ाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो अगर बातचीत की तरफ बात बढ़े तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जैसे मैंने कहा ये तो बहुत शुरुआत है। अच्छा मैडम नसीम ज़हरा, उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने ये दावा किया है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनके करीबी साथियों से बातचीत के लिए राब्ते भी किए गए हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मेरे साथ बराह रास्त राब्ता जो है अभी तक फ़िलहाल किसी ने नहीं किया। सलीम बुखारी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है, उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने कहा कि उनकी जमात फ़ौज से बात करने के लिए तैयार है और अपोजिशन के तहत PDM के प्लेटफॉर्म से बातचीत पर गौर किया जा सकता है, लेकिन शर्त यही है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजा जाए। BBC को दिए गए इंटरव्यू में मरियम नवाज़ ने दावा किया कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनके करीबी साथियों से बातचीत के लिए राब्ते किए गए। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने मेरे इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से राब्ते किए, मगर मेरे साथ बराह रास्त किसी ने राब्ता नहीं किया। मुस्लिम लीग के नायब सदर ने यह भी कहा है कि फ़ौज मेरा इदारा है, हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन आइन के दायरे कार में रहते हुए अगर कोई क्रीज से निकल कर खेलने की कोशिश करेगा, जो दायरा कार आइन ने वज़े कर दिया है, इसमें रहकर बात होगी और वो बात अब अवाम के सामने होगी। सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बुखारी साहब, मरियम नवाज़ जो कह रही हैं कि जो करीबी साथी हैं उनसे राब्ते किए गए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो PDM का हुकूमत के ख़िलाफ़ जो महाज है उसमें नरमी के लिए भी ये राब्ता हो सकता है? देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। जब से ये PDM बनी है या PDM के बनने के बाद जो जलसे किए हैं, अगर कोई ये तासुर देने की कोशिश करे कि किसी किस्म का प्रेशर नहीं है बिल्डअप हुआ, तो ये तो बेमानी बात है। जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी प्रेशर है, खुद हुकूमत के ऊपर बहुत प्रेशर है, वो भी बुखलाए हुए हैं। हमने उनकी बुखलाहट के बेपना मज़ाहिर देखे हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट जो है, जैसा मैंने पहले भी आप ही के प्रोग्राम में एक दफ़ा कहा था कि वो किसी की सगी नहीं होती, वो सिर्फ ये देखती है कि टिल्ट किस तरफ है, किस तरफ जो वजन जो है वो ज्यादा है और किसके साथ आवाम की ज्यादा बड़ी तादाद है, या कौन किसको ज्यादा पजीराई मिल रही है, उन्होंने उसका साथ देना होता है। वो किसी के सगे नहीं होते। तो मेरे ख्याल से इस PDM के मार्ज़ वजूद में आने के बाद और फिर इसके जलसों के अंदर जिस किस्म की पजीराई उन्हें मिली, जो लोग जितनी तादाद में आए, एस्टेब्लिशमेंट यकीनी तौर पर। बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तजियाकार हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मीर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मीर साहब, मरियम नवाज़ का ये बयान सामने आया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से राब्ते किए हैं और अगर इस्टेब्लिशमेंट बात करे, हुकूमत को घर भेजा जाए तो वो बात करने को तैयार हैं। क्या कहेंगे आप? देखें, पहली बात तो यह है कि यकीनन उनके इर्द कुछ लोगों से राब्ता किया गया है, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी पर पाबंदी लगा दी है कि उनकी पार्टी के रहनुमा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ उनकी इजाजत के बगैर नहीं मिल सकते। तो अभी तक तो किसी जो पार्टी का अहम लीडर है उसने एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बराह रास्त मुलाकात नहीं की, लेकिन कॉन्टेक्स्ट जो है वो किए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है अपनी पार्टी की, और पार्टी के सदर जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं, और जो फाइनल डिसीजन है वो नवाज शरीफ साहब ने लेना है। तो मैं नहीं समझता कि मरियम नवाज जो है वो अपने तौर पे कोई फैसला कर सकती हैं। यकीनन वो नवाज शरीफ साहब को अपना गाइड भी कहती हैं, वो उनके वालिद साहब भी हैं। तो जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी है वो यही है कि फिलहाल एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डायलॉग नहीं हो सकता, और जो मरियम नवाज साहब ने ये शर्त लगाई है कि पहले इमरान खान को फारिग करें फिर डायलॉग होगा, तो ये तो डायलॉग ना करने वाली बात है ना। तो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कैसे इमरान खान को हुकूमत से निकाल सकती है? आइन में तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है। तो जो आइनी रास्ता है वो उस तरफ जाने से फिलहाल गुरेज किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि डायलॉग की बात हो रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब ने, शाहिद खान अबादी साहब ने और राना सनाउल्लाह साहब ने भी इशारा दिया है
لیکن وہ اداروں کے درمیان ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی اداروں کے درمیان ڈائلاگ کے حوالے سے ہی بات کی ہے, لیکن جو ان کی شرط ہے کہ پہلے عمران خان کو نکالا جائے پھر بات ہوگی, تو یہ ڈائلاگ نہ کرنے والی بات ہے. اور میری جو انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے حق میں نہیں ہے, اور جو پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فی الحال کسی قسم کے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا سب کا یہ خیال ہے کہ ماضی میں ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کی ہے, لیکن وہ بات چیت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا, بلکہ انہوں نے خود ہی جو بات چیت میں جو معاملات کبھی طے نہیں ہوئے تھے ان کو خود ہی ڈسکلوز کر دیا. تو مریم نواز نے انٹرویو تو دیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل پالیسی میکر نواز شریف ہیں, اور نواز شریف فی الحال اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم مذاکرات کے حق میں نہیں ہے. اچھا امیر صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، جبکہ مریم نواز کا آج یہ بیان کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہیں، کچھ شرطیں بھی انہوں نے رکھی ہیں. سویلین بالادستی کا ایک بیانیہ جو بلڈ کیا جا رہا تھا، اب مریم نواز کا یہ بیان کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کر سکتی ہیں، کیا نون لیگ خود ہی کنفیوژن کا شکار ہے؟ نہیں، اس میں کوئی کنفیوژن والی بات نہیں ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ مریم نواز نے جو شرط لگائی ہے اس شرط کا مطلب ہے کہ ہم ڈائلاگ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی حکومت کو فارغ کرے. تو آئین میں تو کوئی راستہ نہیں ہے عمران خان کی حکومت کو فارغ کرنے کا. اسٹیبلشمنٹ بالکل بھی فارغ نہیں کر سکتی، اور خود نواز شریف اور مریم نواز بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو لے کے آئی ہے. تو جس کو وہ خود لے کے آئے ہیں تو اس کو وہ کیسے نکالیں گے؟ وہ راستہ ہے آئین میں، نکال سکتے ہیں کہ اگر وہ نیوٹرل ہو جائیں اور اپوزیشن جو ہے وہ اسمبلی کے اندر تحریک میں اعتماد لے آئے تو پھر کوئی راستہ نکل سکتا ہے. لیکن یہ بہت بات کی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی الحال میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے. مریم نواز نے بھی جو شرط لگائی ہے وہ ڈائلاگ نہ کرنے والی بات ہے. اس وقت نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، ڈاکٹر مالک اور پی ڈی ایم کی جو اکثر جماعتیں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کے حق میں نہیں ہے. صرف پیپلز پارٹی یا اے این پی یہ جا سکتی ہیں مذاکرات کی طرف. باقی پی ڈی ایم کا اجلاس ہونے والا ہے، 1-2 دن میں اجلاس ہوگا، تو اس میں 11 جماعتیں ہیں. میرا خیال ہے کہ 11 میں سے 8 یا 9 جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے خلاف فیصلہ کریں گی، اور 1 یا 2 جماعتیں حق میں فیصلہ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار حامد میر صاحب آپ کے وقت کا. کچھ مزید خبریں شامل کریں. بھارتی ہائی کمیشن کے سینئر سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی. پاکستان کا لائن آف کنٹرول پر سیز فائر انتظام کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج ریکارڈ کروایا گیا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ذیشان بھٹی سے. ذیشان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا ہمیں. جی بالکل، دیکھیے 11 نومبر کو ایل او سی پر جو سیز فائر معاہدہ تھا اس کی خلاف ورزی پر پاکستان میں جو بھارتی ہائی کمیشن کے سینئر سفارتکار ہیں ان کو دفتر حاجت طلب کیا گیا اور شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا. اور پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بھارتی قابض افواج مسلسل شہری آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے اور ورکنگ باؤنڈری پر مسلسل بھاری ہتھیاروں سے سول آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں کل بھی ایک 26 سالہ معصوم شہری شدید زخمی ہوا ہے. جبکہ بھارت کی جانب سے اس سال 2660 مرتبہ سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں اس سال 20 معصوم شہری شہید جبکہ 203 زخمی ہو چکے ہیں. لہٰذا بھارت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ جنگ بندی معاہدے کی پاسداری عمل درآمد کرے اس پہ، اور اشتعال انگیزیاں جو ہے بھارت کی وہ خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں. جی ٹھیک ہے ذیشان، بہت شکریہ آپ کا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کشمیر میں ماں اور بیٹی سے زیادتی کے معاملے کا نوٹس لے لیا. بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ اس درندگی پر انسانیت شرمندہ ہے. انہوں نے کہا کہ واقعہ میرے لیے باعث صدمہ ہے. مظلوموں سے انصاف ہوگا. مجرموں کو قانون کی گرفت میں لا کر قرار واقعی سزا دی جائے. اور ابھی آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. دشمن کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کی تاریخ کو، آپ کی ثقافت کو، آپ کے لٹریچر کو، اس کو وہ ڈیمیج کر سکے. کیونکہ کوئی بھی جو قوم ہوتی ہے اس کا جو فخر ہوتا ہے اور اس کی جو شناخت ہوتی ہے وہ اسی ثقافت کی بنیاد پہ، اسی لٹریچر کی بنیاد پہ ہوتی ہے. میں یہی امید کرتا ہوں کہ اس طرح کے جو میلے ہیں وہ مختلف صوبوں میں بھی جا کے کرنے چاہیے، جہاں پہ کہ سارے لوگ اکٹھے ہو سکیں اور ایک دوسرے کی جو ایکسپرٹیز ہیں، جو ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی اجاگر ہوں اور ان کا تعارف بھی ہو. اور میں
یہ بھی کہوں گا کہ جو آج کل کے ہماری جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے کئی فوائد ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ای کامرس کے ذریعے آپ سب لوگ اپنے گھر اپنے علاقوں میں بیٹھے ہوئے اپنے پروڈکٹس اپنی مصنوعات کی نمائش بھی کر سکتے ہیں، اس کی مارکیٹنگ بھی کر سکتے ہیں، جو کہ پہلے ممکن نہیں تھا. تو اس پلیٹ فارم کو بھی استعمال کرنا چاہیے، جس سے کہ ہمارے جو گھریلو صنعت ہے، ہماری جو گھروں میں لوگ بیٹھ کے اور اپنی مصنوعات بناتے ہیں، ان کو شوکیس کرنے کے لیے ایک بڑا نادر پلیٹ فارم ہے جو کہ ای کامرس کے ذریعے وہ کیا جا سکتا ہے. تو آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی اپنے پروڈکٹس بھیج سکتے ہیں. اس کی اگر اچھی پریزنٹیشن ہو، اس کی اگر اچھی کوالٹی ہو، تو یہ ایک موقع ہے اور اس میں فیسیلیٹیٹ کرنا میں کامرس ڈویژن سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ شبلی فراز نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب سکھوار میں کارنر میٹنگ میں بلاول بھٹو پہنچے ہیں. مزید خبریں شامل کریں. کشمور میں زیادتی کا نشانہ بننے والی 5 سالہ بچی چانکا چلڈرنس ہسپتال لاڑکانہ میں زیر علاج ہے. ڈاکٹر سراج احمد سمرو کا کہنا ہے کہ زیادتی کا شکار 5 سالہ بچی کی طبیعت اب خطرے سے باہر ہے. کل تک بچی کی حالت تشویشناک تھی. بچی کو مزید 5 روز تک ہسپتال میں رکھیں گے. بچی کی آج صبح سے وہ کافی سیٹسفیکٹری ہے. کل تک جو ہے نا وہ کنڈیشن ان کی بچی کی جو ہے نا وہ تھوڑی ہم جس کو تشویشناک کہتے ہیں وہ تھی. تو پہلے جب ہمارے پاس بچی آئی تھی تو کافی کرٹیکل کنڈیشن میں تھی. انہوں نے اس کو اسٹیبلائز کیا، اس کے بعد اس کی سرجری کی. تو اس کے جو زنانہ عضوہ ہے وہ بہت خاصا ڈیمیج ہوا نقصان ہوا تھا. اس کو ہم نے جو ہے وہ اندر سے وہ آنت کا ایک حصہ باہر نکلا ہوا تھا. پھر ہم نے اس کا آپریشن کر کے اس کو ٹھیک کیا اور اس کے بعد وارڈ میں شفٹ کیا. کل تک اس کسی حد تک تشویشناک تھی، لیکن آج وہ کافی بہتر ہے ماشاءاللہ. کشمور میں 5 سالہ بچی سے زیادتی کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے. مظاہرین نے سپریم کورٹ سے نوٹس لینے اور ملزم کی سرعام پھانسی کا مطالبہ کر دیا. کشمور میں 5 سالہ بچی سے زیادتی کا واقعہ ہوا، جس کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے اور مظاہرین نے سپریم کورٹ سے نوٹس لینے کا اور ملزم کی سرعام پھانسی کا مطالبہ کیا ہے. بلیٹن میں آگے بڑھیں. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور سے ملحقہ 7 ہسپتالوں کے MS کا اجلاس ہوا، جس کی صدارت وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل نے کی. اجلاس کا مقصد کووڈ کی حالیہ لہر کے پیش نظر حکومتی ہدایات کے مطابق ہسپتالوں میں انتظامات کا جائزہ لینا تھا. اس موقع پر وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل کا کہنا تھا کہ تمام MS حکومتی ہدایات کے مطابق ہیلتھ پروفیشنلز کو حفاظتی کٹس کی فراہمی یقینی بنائیں اور محکمہ صحت کی ہدایت پر ہسپتالوں میں تمام داخل مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی یقینی بنائیں. سینئر فیکلٹی 24 گھنٹے مریضوں کی نگہداشت کے لیے موجود رہے گی. انہوں نے لیڈی ویلنگٹن اور لیڈی ایچسن ہسپتال کے MS کو SOPs کے بارے میں سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی. جج ارشد ملک ویڈیو کیس میں نیا موڑ. ناصر بٹ اور میاں سلیم رضا کا نام مطلوب دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا. دونوں کا نام FIA نے اپنی انتہائی خطرناک مطلوب دہشت گردوں کی ریڈ بک میں شامل کیا. فہرست میں 28 مطلوب دہشت گردوں کو شامل کیا گیا، جبکہ بانی MQM کا نام انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کارنر میٹنگ سے خطاب کر رہے ہیں. پاکستان کے عوام کے آواز کو دور دراز علاقہ سے لے کے پاکستان کے کونے کونے تک پہنچائے ہو. یہ میرے کارکنوں کی محنت کی وجہ سے ہے، یہ پیپلز پارٹی کی کیمپین کی وجہ سے ہے، آپ کی وجہ سے، آپ کی کیمپین کی وجہ سے، آپ کی تاریخی کیمپین کی وجہ سے آپ نے باقی پاکستان کو گلگت بلتستان کے عوام کے مسائل کو توجہ دلوا نہیں دیا. آپ نے باقی جماعتوں کو توجہ بھی گلگت بلتستان کی طرف پہنچایا. آپ نے باقی جماعتوں کی قیادت کو بھی گلگت بلتستان آنے پر مجبور کر دیا.
आज अगर पूरे के पाकिस्तान की सियासी जमातों आपके सामने आ रहे हैं, अगर सारे पाकिस्तान की सियासी क़यादत गिलगित बल्तिस्तान जा रहे हैं, आपसे वोट मांग रहे हैं, ये आपकी ताकत है, ये आपकी कामयाबी है, ये भुट्टो शहीद के कारकुनों की कामयाबी है। आपने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को ना सिर्फ नेशनल कवरेज दिया, आपने इस इलेक्शन को इंटरनेशनल इलेक्शन बना दिया है। पूरी दुनिया आपके मसाइल के बारे में अब सुन रहे हैं, और मैं आपके नुमाइंदा बनने यहाँ पहुंचा हूं। जैसे भुट्टो शहीद पहले आपका नुमाइंदा था, आपका आवाज था, आपके मसाइल का हल निकालता था, पाकिस्तान में और दुनिया भर में आपके केस लड़ता था। इंशाल्लाह ताला आप मेरे साथ देंगे। आप 15 नवंबर को तीर पे थप्पा दिखा के हमें वाज़ी अक्सरियत दिलवाएंगे, और मैं आपका नुमाइंदा बनूंगा, आपके मसाइल के हल मैं निकालूंगा, आपको हक हकमियत मैं दिलवाऊंगा, आपका अपना हक मलकियत मैं दिलवाऊंगा, यहाँ के नौजवानों को हक रोजगार मैं दिलवाऊंगा। इंशाल्लाह ताला हम मिलके गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के मसाइल हल करेंगे। आपने हर साजिशी नासिर को नाकाम करना है। साजिशी को तो कोशिश कर रहे हैं, मगर आपने अपने मेहनत जारी रख के उनको नाकाम करना है, तीर को कामयाब करना है, जमील भाई को कामयाब करवाना है। जमील भाई, मैंने ये इलाका निकालना है। मैंने अगर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के मसाइल हल करना है तो आपने जमील भाई को मेरा मुंतखब नुमाइंदा बनाना ही है। इंशाल्लाह ताला 15 नवंबर को आप सारे के सारे बाकी जमातों को जमानत जब्त करवाएंगे और जमील भाई को बड़ी अक्सरियत के साथ मुंतखब करवाएंगे। ये भुट्टो। सखुवार में कॉर्नर मीटिंग से बिलावल भुट्टो खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने बाकी जमातों की तवज्जो भी गिलगित बल्तिस्तान की तरफ दिलाई है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब असेंबली ने गंदम की कीमत फी मन 2000 मुकर्रर करने के लिए फैसले से सूबाई हुकूमत को आगाह कर दिया। पंजाब हुकूमत को खत भी लिख दिया गया। पंजाब असेंबली ने गंदम की कीमत फी मन 2000 मुकर्रर करने के फैसले से सूबाई हुकूमत को आगाह कर दिया, जबकि पंजाब हुकूमत को खत भी लिख दिया गया। गंदम की कीमत फी मन 2000 मुकर्रर करने का फैसला है, जिससे सूबाई हुकूमत को आगाह कर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मुलाकात हुई। GHQ में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, LOC मकबूजा और आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत हुई। मुलाकात में आर्मी चीफ ने कश्मीर कॉज और कश्मीरी आवाम की भरपूर हमायत के अज़्म का इजहार किया। आर्मी चीफ ने कहा है कि कश्मीर की हमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मुलाकात हुई है। असासे छुपाकर टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ FBR ने कार्रवाई का ऐलान कर दिया। FBR ने 5 करोड़ 30 लाख शहरियों के असासे की मालूमात नई लॉन्च होने वाली एप्लीकेशन टैक्स ट्रे में जमा करके दुरुस्त मालूमात छुपाने वालों का कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। असासे छुपाकर टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ FBR ने कार्रवाई का ऐलान कर दिया। FBR ने 5 करोड़ 30 लाख शहरियों के असासों की मालूमात नई लॉन्च होने वाली एप्लीकेशन टैक्सरे में जमा करके दुरुस्त मालूमात छुपाने वालों को कार्रवाई का इंदिया दे दिया। जहांगीर तरीन नए सियासी जोड़ तोड़ करने में मसरूफ हैं। जहांगीर तरीन की वतन वापसी की वजह 24 न्यूज़ ने मालूम कर ली है। नून लीग के अरकान को तोड़कर नई मुस्लिम लीग बनाने का टास्क मिल गया। एजाजुल हक से नताइज ना मिलने पर जहांगीर तरीन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मजीद तफसीलात इरफान मलिक से जान लेते हैं। इरफान, अपडेट कीजिएगा हमें। देखिए, नवाज शरीफ के सख्त बयानियत से खाइफ होकर अब कोशिश ये की जा रही है कि नून लीग में धड़ेबंदियां करवाई जाए और एक नई
मुस्लिम लीग बनाई जाए। इस हवाले से आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले वजीर इत्तलात शिबली फराज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई मुस्लिम लीग का नाम भी तजवीज कर दिया था। उनका कहना था कि मोहब्बे वतन लोग मुस्लिम लीग पाकिस्तान बना ले। तो अब हमारे ज़राए का दावा है कि इस हवाले से नई तंजीम बनाने के लिए जहांगीर तरीन को मैदान में लाया गया है। इससे पहले ये टास्क एजाजुल हक के पास था, लेकिन उनकी तरफ से तेज रफ्तारी से नताइज नहीं मिल रहे थे, जिसके बाद अब जहांगीर तरीन को ये टास्क दिया गया है और इस हवाले से जो पुराने मुस्लिम लीगी हैं उनसे राब्ते किए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट की रोशनी में FIA का शरीफ फैमिली और जहांगीर तरीन के शुगर मिल्स के खिलाफ तहकीकात का ये मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने शरीफ फैमिली और जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। 2 रुकनी बेंच ने FIA को चीनी मिलों के खिलाफ तहकीकात करने का इख्तियार बरकरार रखा है। अदालत ने शुगर मिलों के मुतालिक सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का FIA को भिजवाया गया रेफरेंस कल अदम करार दे दिया। आपको बताते चलें, शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट की रोशनी में FIA का शरीफ फैमिली और जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स के खिलाफ तहकीकात का ये मामला और लाहौर हाई कोर्ट ने शरीफ फैमिली और जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी भी नैब के रेडार पर आ गए। फिरदौस शमीम नकवी ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने 10 लाख रुपए के एवज 27 नवंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी भी नैब के रेडार पर आ गए। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि इलेक्ट्रिक पर अभी फैसला नहीं हुआ। कराची में बिजली सप्लाई का मुस्तकबिल ताबनाक होगा। जबकि कराची में बिजली सप्लाई का मुस्तकबिल ताबनाक होगा। वफाकी वजीर असद उमर मुआवने खुसूसी नदीम बाबर और चेयरमैन नेपरा के इलेक्ट्रिक से अदालत को ब्रीफिंग देते सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। डॉक्टर महा मुबैना खुदकुशी केस में तफ्तीशी अफसर ने अदालत में अहम गवाहों के बयान कलमबंद करने की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने 3 अहम गवाहों के बयानात कलमबंद कराने के लिए 18 अक्टूबर को तलब कर लिया है। डॉक्टर महा मुबैना खुदकुशी केस में तफ्तीशी अफसर ने अदालत में अहम गवाहों के बयान कलमबंद करने की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने 3 अहम गवाहों को बयान कलमबंद कराने के लिए 18 अक्टूबर को तलब कर लिया। वज़ीर आज़म के पैकेज के तहत सिविल एविएशन मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल की तौसी कर दी गई है। मुलाजमीन में CAA ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद, जिनाह टर्मिनल और लाहौर एयरपोर्ट के मुलाजमीन शामिल हैं। उस्मान जावेद से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान, अपडेट कीजिएगा हमें। उस्मान से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के पैकेज के तहत सिविल एविएशन मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल की तौसी की गई है, जबकि मुलाजमीन में CAA ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद, जिनाह टर्मिनल और लाहौर एयरपोर्ट के मुलाजमीन शामिल हैं। आपको इस हवाले से बताते चलें कि तौसी करने की मंजूरी दी गई है। पैकेज के तहत सिविल एविएशन मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल की तौसी कर दी गई है। उस्मान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पैकेज के तहत सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल की तौसी कर दी है। मुलाजमीन में सिविल एविएशन ट्रेनिंग सेंटर कटाई, हैदराबाद, जिनाह टर्मिनल और लाहौर एयरपोर्ट के मुलाजमीन शामिल हैं, जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटी मुलाजमीन में जूनियर स्टाफ असिस्टेंट, एडमिन, अकाउंट असिस्टेंट और असिस्टेंट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी शामिल हैं। जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुलाजमीन का कॉन्ट्रैक्ट रवां साल और अगले साल खत्म हो रहे हैं। उस्मान, बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान के असासों की तफसीलात जारी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान अरबपति निकले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान 2 अरब 86 करोड़ से ज़ायद मालियत के असासों के मालिक हैं। शहराम तरकई ने सिर्फ 40 लाख रुपए के असासे जाहिर किए। पेशावर एयरपोर्ट के अमले ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। अमले ने मुसाफिर को सामान से भरा बैग वापस लौटा दिया। बैग में 10,000 दिरहम, 2 लैपटॉप और मोबाइल फोन मौजूद थे। दुबई से आने वाला मुसाफिर बैग एयरपोर्ट पर भूल गया था। पेशावर एयरपोर्ट के अमले ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। अमले ने मुसाफिर को सामान से भरा बैग वापस लौटा दिया।
بیگ میں 10,000 درہم، 2 لیپ ٹاپ اور موبائل فون موجود تھے۔ دبئی سے آنے والا مسافر بیگ ایئرپورٹ پر بھول گیا تھا۔ اب کچھ بات کریں 24 نیوز کی بندش کے حوالے سے۔ عمر کوٹ کی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے 24 نیوز کی بندش کو مسترد کر دیا۔ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور 24 نیوز کی نشریات بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ مزید تفصیلات امین رپلائی سے جان لیتے ہیں۔ امین بتائیے گا ہمیں۔ جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ چاروں کے چاروں ادارے آزاد ہونے چاہیے، لیکن یہاں پر اس دور میں پیمرا کی طرف سے ناجائز پابندی جو آزاد صحافت پہ قدغن لگایا گیا ہے، اس حوالے سے ڈسٹرکٹ بار عمر کوٹ ہائی کورٹ کے تمام وکلاء یہاں پر موجود ہیں۔ انہوں نے شدید احتجاج کیا ہے اور پیمرا سے یہ مذمت کی ہے اور ان سے مطالبہ کیا ہے کہ یہاں کی 24 کی نشریات جو 2.5 مہینے سے بند ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے یہاں کے بار کے سینئر وکلاء سے، ان سے بات کریں گے کہ ان کے کیا احساسات ہیں 24 نیوز کی بندش پہ۔ جو یہ پیمرا کی طرف سے جو بندش ہے، یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اظہار کی آزادی، آپ جب فنڈامنٹل رائٹس چیپٹر 2 کانسٹیٹیوشن کا پڑھیں گے تو اس میں یہی ہے کہ اظہار کی آزادی، کسی کا حق نہیں ہے کسی کے خیالات کو روک سکنا۔ تو یہ جو بندش ہے یہ بالکل ہم اس کے خلاف ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہم نے بھی، یہ دوستوں نے کہا کہ یہ پورے پاکستان میں صرف یہ نہیں ہے، آپ ہر جگہ پہ دیکھیں کہ ایک یہ جو اپنے ڈیموکریسی جو کی ہوئی ہے، کنٹرول ڈیموکریسی، کنٹرول میڈیا، سب چیزیں کنٹرول عدلیہ، یہ کنٹرول کے چکر میں ہیں، ان سے نکلنا پڑے گا، اس کے بعد اس ملک کی ترقی اور خوشحالی ہو۔ جی بالکل، وکلاء کا شدید ترین احتجاج عمر کوٹ کی بار میں کیا گیا۔ یہاں پر اس وقت الیکشن کا ماحول ہے، تو تمام تر وکلاء نے جو کہیں سے حیدرآباد، کراچی، سانگڑ سے مختلف جگہوں سے آئے ہوئے، انہیں شدید ترین احتجاج کرتے ہوئے حکومت سے بہت شکریہ۔ خیبر اور کنجارو میں 24 نیوز کی بندش کے خلاف صحافی برادری سراپا احتجاج ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ 24 نیوز کی بندش سچ کی آواز کو دبانے کی کوشش ہے۔ قمبر اور کنیارو میں 24 نیوز کی بندش کے خلاف صحافی برادری سراپا احتجاج ہے۔ مظاہرین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ 24 نیوز کی بندش سچ کی آواز کو دبانے کی کوشش ہے۔ 24 نیوز کی بندش کے خلاف سجاول کی صحافی برادری سراپا احتجاج ہے۔ صحافی برادری نے 24 نیوز کی نشریات بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ مزید جان لیتے ہیں احسان جنیجو سے۔ احسان بتائیے گا۔ رائے حق پر چلنا گناہ ہے تو یہ گناہ ہم بار بار کریں گے۔ آج بالکل گزشتہ 2 ماہ سے زائد عرصہ بیت گیا مگر تاحال 24 نیوز کی نشریات بحال نہ ہو سکی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے لگائی گئی پابندی کے خلاف ضلع سجاول کے صحافی برادری بھی سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ مزید بات کرتے ہیں صحافیوں سے کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ دیکھیں، آپ جو مسلسل 24 نیوز نے جو مہنگائی کا ایشو اٹھایا ہے، اس کے بنا پہ 24 نیوز چینل پر پابندی لگائی گئی ہے، یہ ہمیں نامنظور ہے۔ اور 24 نیوز چینل ہمیشہ حق سچ کی آواز بنی ہے جسے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد 24 نیوز کی نشریات بحال کی جائے۔ ہاں جی بالکل، صحافی برادری کا کہنا ہے کہ 24 نیوز کے چینل پر پیمرا کی جانب سے نشریات پر بندش لگائی گئی ہے۔ یہ آزاد صحافت پر وار ہے، یہ حق سچ کی آواز دبانے کی سازش ہے، یہ ہمیں نامنظور ہے۔ اور 24 نیوز چینل بے سہارا بے بس عوام کی آواز ہے۔ صحافی برادری نے مطالبہ کیا ہے کہ جلد سے جلد 24 نیوز کی نشریات کو۔ احسان جنیجو بہت شکریہ۔ اہم خبریں آپ نے جانی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔